بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین و خیر ناصر و معین۔ عزیز طلاب کرام، ہماری یہ بحث ضرورت امام کی دلیلوں کے بارے میں ہے، جس میں سے ہم نے پہلے سبق میں پہلا دلیل ذکر کیا۔ آج دوسرے بحث میں یعنی اس درس میں سبق نمبر 61 میں ہم بحث کر رہے ہیں دوسری اور تیسری دلیل کی، یعنی امام کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، کیوں امام کا ہونا، نصب امام ضروری ہے کیوں، اس کے اوپر ہماری دوسری اور تیسری دلیل آج کے سبق کا عنوان ہے۔ آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں ہم پہلے والے جو ہماری پہلی دلیل تھی وہ تھی عقلاء کی سیرت سے، یعنی سیرت عقلاء یا حکم عقل آپ کہہ سکتے ہیں، حکم عقل کے سامنے وہاں پہ استدلال کیا تھا۔ اب دوسری دلیل جو ہے وہ ہم نے سیرت سے یعنی سنت رسول سے ہم نے پیش کرنی ہے، اور وہ ہے سیرت رسول سے استدلال۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ تھی، آپ کا یہ دستور یہ تھا کہ آپ کسی غزوہ وغیرہ کے سلسلے میں اگر چند دنوں کے لیے بھی مدینہ سے باہر کہیں تشریف لے جاتے تھے تو آپ مدینے میں اپنا کوئی نائب مقرر فرما کر جاتے تھے کہ ان کی غیر موجودگی میں آپ کے فرائض کو انجام دیتا تھا۔ اسی طرح آپ سے تمام بڑے شہروں میں بلکہ معمولی دیہاتوں میں بھی حاکم و والیہ مقرر کر رکھے تھے۔ تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روش اور سیرت تھی کہ آپ کیا کرتے تھے، اپنا نائب خود مقرر فرمایا کرتے تھے۔ تو کیا عقل سلیم یہ باور کر سکتی ہے کہ آپ اپنے آخری سفر یعنی طویل سفر کے لیے جب آپ تشریف لے جا رہے ہو تو وہاں پر تشریف لے جاتا جس جہاں سے کوئی مراجعت ممکن نہیں ہے، اپنا کوئی جانشین آپ نے مقرر نہ کی ہو، تو یہ عقل قبول نہیں کرتی۔ اور یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، آپ اس کو اسی دلیل کو آپ دوسرے انداز میں بھی پیش کر سکتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز دنیا سے جاتے وقت آپ نے دین کو تکمیل تک پہنچا، اور ہر چیز ذرہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں آپ نے بیان کیا، یہاں تک کہ کنگھی کیسے کرنا ہے، آپ نے تخلی کیسے کرنی ہے، اس کے علاوہ کھانا کیسے کھانا ہے، کپڑا کیسے پہننا ہے، انگلی یعنی آپ جب ناخن اپنا کٹواتے ہیں تو کس دن کٹوانا ہے، بال کس دن کٹوانا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہاں تک کہ نماز کی مستحبات واجبات، یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ واجبات و مستحبات نماز ملا کے کوئی تقریباً 2-3 ہزار تک پہنچے۔ تو اس طرح کی ہر چیز جزوی چیزوں کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ تھی کہ آپ ہر چیز کو بیان فرماتے تھے۔ کیونکہ آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ وما علینا الا البلاغ المبین، احکامات کو پہنچانا، لوگوں تک تفصیلاً بتانا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، جو آپ نے اپنے 23 سالہ زندگی میں، 23 سالہ تبلیغاتی زندگی میں، پیغمبر کی زندگی میں آپ نے، پیغمبرانہ زندگی میں آپ نے بجا آوری فرمائی۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ایک اتنا اہم مسئلہ، اتنا اہم نقطہ کہ جہاں پر جس کی وجہ سے امت بعد میں بٹ گئی، امت گروہوں میں بٹ گئے، اور امت کے مثلاً ایک مکتب خلفائی بن گیا، ایک مکتب امامی بن گیا، تو اس طرح کی امت ایسا یعنی جہاں پر 2 گروہوں میں بٹنے کا امکان ہو، اور پیغمبر کو یعنی اپنی اس زمانے کی اپنے صحابہ کرام کی حالات زندگی کا بھی آپ کو بخوبی علم تھا، اور ان کے ساتھ آپ نے اتنی زندگی نہیں بتائی تھی کہ جن کی مثلاً سابقہ یعنی وہ اسلام سے پہلے انہوں نے ان کے زیادہ زندگی اسلام سے پہلے گزرے تھے، لیکن اسلام کے بعد ان کی زندگیاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ نہیں گزری تھی۔ یعنی آپ اپنے امت کے درمیان کم لمحات کے لیے رہے تھے، اور ان کم لمحات میں کسی لوگوں کے عادات و اطوار کو مکمل چینج کرنا یا ان کی تربیت کرنا ایک مشکل کام تھا۔ تو لہٰذا لوگوں کو آپ نے اسلام کی طرف دعوت کی تھی، لیکن ان کی پراپر ٹریننگ اس حد تک نہیں ہوئی تھی کہ جیسا کہ راسخ تربیت ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا مزید لوگوں کو تربیت اور
جن کے تعلیمات کی ضرورت تھی، لہذا اس کے لیے ایک نائب اور وسیع کی ضرورت تھی۔ تو لہذا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے تو ایک ایسا اہم نقطہ کہ جس کی وجہ سے بٹنے کا امکان ہو، اس کے بارے میں آپ چوپ چاپ دنیا سے چلے گئے ہوں اور اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں کی ہو یا عقل تسلیم نہیں کرتے۔ لہذا ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے امام نصب فرمایا تھا اور معین کیا تھا کہ میرے بعد یہ فرد جانشین ہوگا، یہاں تک کہ نہ صرف اپنے فوراً بعد بلکہ آپ کے بعد آنے والے تمام خلفائے کرام کا آپ نے اسم گرامی بھی ان کے ذکر فرمائے تھے، ان کی خصوصیات ذکر کیے تھے اور اپنے تمام اصحاب کو اس چیز کا تذکرہ فرمایا تھا۔ تیسری دلیل ہم یہاں پر یعنی صحابہ کرام کے اقوال اور ان کی خود صحابہ کرام کی استدلالات سے کہ جن میں خود صحابہ کرام نے استدلال کیا ہے کہ امام نصب امام کی ضرورت ہے، ان کے ذریعے سے ہم یعنی یہاں پر استدلال کریں گے اور ان کے بارے میں ہم یہ بیان کریں گے کہ خود علماء یعنی خود صحابہ کرام نے امامت کی ضرورت کے اوپر استدلال کیا ہے، اور جب صحابہ کرام کو یہ چیز علم ہے اور صحابہ کرام اس چیز کا احساس کر رہے ہیں کہ امام ہونا چاہیے تو ہم کون ہوتے ہیں جو ہم کہیں کہ امام کی نصب کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد محترم حضرت عمر سے کہا ان الناس یظنونک انک غیر مستخلف ولو کان لک راعی ابل او راعی غنم ثم جاءک وترک رعیته أرأيت أن قد فرط، أرأيت أن قد ضيع ورعيته الناس أشد من رعية الإبل والغنم، ماذا تقول؟ الله عز وجل إذ لقيته ولم تستخلف على عباده۔ یعنی عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد حضرت عمر کے بارے میں یہ کہا، ان سے مخاطب ہو کے یہ کہا یعنی امامت کی ضرورت پر استدلال کرتے ہوئے یہ کہا یعنی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ اپنا کوئی خلیفہ مقرر نہیں کرنا چاہتے، اگر آپ کا اونٹوں یا بکریوں کا کوئی چرواہا ہو اور ان کو جنگل میں چھوڑ کر چلے آئے تو کیا آپ یہی خیال نہیں کریں گے کہ اس نے تفرید و کوتاہی کی؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ اس نے اونٹوں اور بکریوں کو ضائع کر دیا۔ ظاہر ہے کہ لوگوں کی دیکھ بھال اونٹوں بکریوں کے چرانے سے سخت تر ہے اور ان کے نگران کے فرائض چرواہے سے کہیں زیادہ ہے۔ جب تم خداوند عالم کے بندوں پر اپنا خلیفہ مقرر کیے بغیر چلے گئے تو اسے جا کر جواب دو گے۔ یعنی اس میں یعنی عبداللہ ابن عمر حضرت عمر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بغیر خلیفہ کے اگر جانا چاہ رہے ہیں، جیسے کہ میں نے یہ بات سنی ہے، تو یہ بات آپ اللہ کے ہاں جواب طے ہوں گے۔ کیونکہ ایک بندے بغیر چرواہا یعنی ایک چرواہا کسی اور چرواہے کو مقرر کیے بغیر بیڑ بکریوں کو ایسے چھوڑ کے چلے جائیں گے تو گویا کہ اس نے ان بیڑ بکریوں کو ضائع کیا ہے، وہ ضائع ہو جائیں گے اور وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ کیسے بغیر اپنے بعد کسی کو معین کیے مقرر کیے بغیر دنیا سے جا رہے ہو؟ اگر آپ ایسا کر رہے تو آپ جواب دیں گے۔ تو یہی بات ہم یعنی پہلے بھی کہتے آ رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگوں کو بغیر یعنی کسی وسیع اور ولی کے چھوڑ چلے جاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے بارے میں افراط و تفرید کیے اور لوگوں کا حق ضائع کیا، اور یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن نہیں ہے۔ لہذا ہمارا موقف یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد جانشین نصب فرمایا ہے اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے اپنے ذمہ داری کو کما حق ادا فرمایا ہے۔ بس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تعلیمات ہے، لہذا ہم اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جس دلیل کی بنا پر عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ یعنی آپ کے بعد خلیفہ ہونی چاہیے، اسی دلیل کی بنا پر کیا ہونی چاہیے؟ پیغمبر کے بعد خلیفہ ہونا چاہیے، اور اس کی ضرورت کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں؟ استدلال کرتے ہیں۔ اور یہ روایات موجود ہے طبقات ابن سعد میں۔
اس کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 248 جو کہ طب لندن ہے، اس میں تقریباً یہ چیز موجود ہے۔ اور ابن عمر کی تقریر یعنی اس الفاظ میں بھی ہے کہ قال ابن عمر استخلف، یعنی اس نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ خلیفہ بنائیں، تو قال، تو انہوں نے کہا کہ من، کس کو بناؤں؟ قال، کہا تجتہد فإنک لست لهم برب تجتہد ارائیت لو انک بعثت الى قیم اغضک ألم تكن تحب أن استخلف مكانه حتى يرجع إلى الأرض؟ قال بلى. قال أرأيت لو بعثت إلى راع غنمك ألم تكن تحب أن يستخلف رجلا حتى يرجع؟ یعنی اس میں مکالمہ ان دونوں کے درمیان جو ہوئی ہے اس چیز کو پیش کیا جا رہا ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ کسے مقرر کروں میں اپنا خلیفہ؟ تو ابن عمر نے کہا کہ کوشش کرو کہ تم ان کوشش کرو، یعنی آپ کی ذمہ داری صرف کوشش کرنا ہے، تم ان کے خدا تو نہیں کہ تمہارا کام صرف کوشش کرنا ہے، جس کو مناسب سمجھتے ہو خلیفہ مقرر کر دو۔ آپ پھر کہتے ہیں کہ ابن عمر نہ حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ آپ غور نہیں کرتے کہ آپ اپنی زمین کے منتظم کو بلوا بھیجیں، تو کیا آپ اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ وہ آپ اپنے واپس جانے تک اپنا کوئی نائب مقرر کر کے آئے؟ عمر نے کہا البتہ میری یہی پسند ہے۔ ابن عمر نے کہا کہ اگر آپ اپنی بکریوں کے چرواہے کو بلا بھیجے تو کیا آپ اس امر کو دوست نہیں رکھتے کہ وہ اپنے واپس جانے تک کسی آدمی کو اپنا قائم مقام مقرر کر کے آئے؟ عمر نے کہا بے شک میں ایسا ہی چاہتا ہوں۔ ابن عمر نے کہا تو آپ امت محمدی کو رائے کے بغیر کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو یہاں پر ابن عمر کا جو استدلال ہے، جو کہ صحابی رسول ہے یا تابعین میں سے آتے ہیں، تو ان کا یہ یعنی جو مکالمہ ہے اس سے ہم یہ چیز سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیز ایک اہم مسئلہ ہے اور یہ ایک خاص مسئلہ ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ کا ایک پرماز پیغام الامام والسیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر تقریباً 22 پر مذکور ہے، تو انہوں نے ابن عمر کے توسط سے خلیفہ ثانی کی خدمت میں کہلا بھیجا تھا۔ فرماتی کہ حضرت عائشہ یا بنیا ابلغ عمر السلامی قل له لا تدع امت محمد بلا راع استخلف علیہم ولا تدعهم بعدك حملا فإنی اخشى علیہم الفتنہ فأتى عبد اللہ فأعلمه، یعنی عبداللہ ابن عمر آئے اور انہوں نے حضرت عائشہ کا پیغام پہنچایا، اے بیٹا حضرت عمر سے جا کر میرے سلام کہنے کے بعد کہنا کہ امت محمدی کو بغیر راعی اور ولی اور خلیفہ کے نہ چھوڑو، بلکہ ان پر خلیفہ مقرر کر دو اور ان کے اپنے بعد آزاد نہ چھوڑو، مجھے اس کے متعلق خوف یعنی فتنہ کا خوف ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر آپ اس چیز کو واضح طور پر یعنی آبزرو کر سکتے ہیں کہ ابن عمر اور عائشہ دونوں کا، یعنی حضرت عائشہ اور ابن عمر دونوں کا ضرورت خلیفہ و امام پر ناقابل تردید فطری وجدانی دلیل انہوں نے پیش کی ہے، لیکن ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب خلیفہ خود ام المؤمنین یا یعنی تابعین میں سے یعنی جو عبداللہ ابن عمر ہیں، جب ایسی بزرگان اس چیز کو اپنے فطری استدلال کے ذریعے سے یعنی یہ چیز پیش کر رہے ہیں، تو ہم ان کے اوپر کیسے اعراض کر سکتے ہیں؟ تو اس چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود صحابہ کرام کے حالات زندگی کو یعنی اس چیز کو دیکھ کے یہ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یعنی دوسری ایک بات ہم یہ کہ ہم نہ صرف اس کو سیرت رسول تک محدود کریں، بس کہ اس کے علاوہ اور بھی چیزوں کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ صرف سیرت رسول بلکہ سیرت صحابہ بھی ہے۔ یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگ آپ کی دفن و تدفین سے پہلے یعنی مسئلہ خلافت کو اٹھا کر شورا میں بیٹھ کر یعنی بنی ثقیفہ میں بیٹھ کر انہوں نے فیصلہ کیا کوئی کسی کو خلیفہ منتخب کیا جائے، کیونکہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، ایک ضروری مسئلہ ہے، اس کو بغیر امام کے امت کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، لہذا انہوں نے تدفین و غسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس مسئلے کو حل کرنے کی اپنے انہوں نے کوشش کیے۔ تو اس سے ہم یہ چیز لازمی طور پر سمجھتے ہیں کہ نسب رسول، نسب امام
یہ ایک اہم مسئلہ ہے، لیکن ہم بعد میں جب یہ چیز ہم ثابت کر پائے، جب یہ چیز ثابت ہو جائے کہ امام کو نصب کرنے کی واجب اور ضروری چیز ہے، اس سے ہم یعنی روگردانی نہیں کر سکتے، یہ سیرت رسول، آیات، دلیل عقلی اور سیرت صحابہ کرام سے یہ چیز ثابت ہے۔ تو جب یہ چیز ثابت ہو جائے تو بعد میں ہم اس چیز کو بھی ثابت کریں گے کہ یہ حق صرف اور صرف خدا کو ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کا وسیع اور امام منتخب کرے، اس کے انتخاب کا حق امت کو نہیں ہے، جیسے کہ اشتباہ ہو چکا ہے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔